عبادت کرو خالصتاً اللہ کی. عبادت کے دو اجزاء لازم: اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہے. تین چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں: سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے بھی، یہ صرف اللہ کے لیے. یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے. فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو. یہ اللہ کے سوا کسی کے. نمبر دو، دعا صرف اللہ سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے نہیں. لا تدعو مع اللہ احدا، رسول سے بھی نہیں. اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے: استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مدد ہے. استنصار، صرف اللہ. ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا. لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیتا. نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ. جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے: ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا: اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ ہو.